السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں 24 گھنٹے میں 1000 سنتوں پہ ہم عمل کر کے اجر کما سکتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے میری کسی نظر انداز کردہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا تو اس سنت پر عمل کرنے والے تمام مسلمانوں کے اجر کی مثل ہی اسے بھی نیکی میں حصہ ملے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور اس محبت کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ بس پورا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے اور ان پر عمل بجا لانے کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں محض لا علمی کی بنا پر بہت سی ایسی سنتوں پہ عمل نہیں کر پاتے جن کے لیے صرف معمولی سی توجہ ہی درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم ذرا سی توجہ کریں تو ایک دن یعنی 24 گھنٹوں میں 1000 سے زائد سنتیں ایسی ہیں جن پہ عمل کر کے اپنے ثواب و درجات میں غیر معمولی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں جس بات کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اپنی تمام حرکات و سکنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق منظم کرنا۔ اللہ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، ان کے افعال، ان کے احکام اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پہ عمل کے دو فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نمبر ایک اللہ سے محبت ملتی ہے، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ اس کا جاگنا، سونا، کھانا پینا، واش روم آنا جانا، گھر کے اندر داخل ہونا، گھر سے باہر جانا، ہر کام سنت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ایسے انسان سے محبت کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ سے محبت کی علامت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اگر کسی مومن نے پتہ کرنا ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے تو اس کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ہے۔ جس قدر زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے ہاں لائق احترام ہوگا۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم روپے پیسے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جو شخص ایک سنت پہ عمل کرے گا اسے اتنا مال دیا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ اپنی زندگی کے تمام معمولات میں صبح سے لے کر شام تک زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں ہر سنت کے عمل کے بدلے مال ملتا نظر آئے گا۔ لیکن خدارا یہ تو بتائیے، کیا یہ مال اس وقت آپ کو فائدہ پہنچا سکے گا جب آپ کو قبر میں لٹایا جائے گا اور آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی؟ سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 16-17 میں اللہ فرماتے ہیں، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ بقا والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم علم حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا۔ علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں تو ہم ہر روز 1000 سنتوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 30 دنوں میں ہم 30,000 سنتوں پہ عمل کر کے نہ صرف اللہ سے اجر حاصل کر سکتے ہیں، دوسرا اللہ کی محبت ہمیں ملے گی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے فوائد۔ نمبر ایک، سنت پر عمل پیرا ہونے سے بندہ مومن کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر دو،
فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اتباع سنت کی بنا پر انسان بدعت سے محفوظ رہتا ہے، اور نمبر 4، سنت کی پیروی کرنا اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عمل کے ذریعے زندہ کیجیے، کیونکہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل اور سچی محبت کی نشانی ہے۔ تو باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو ہم سب لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کا کیا طریقہ تھا، جاگنے کا کیا طریقہ تھا، واش روم جانے کا کیا طریقہ تھا، واش روم سے باہر آنے کا کیا طریقہ تھا، گھر سے نکلنے کا کیا طریقہ تھا، گھر میں داخل ہونے کا کیا طریقہ تھا۔ تو یہ تمام طریقے ہم نے سیکھنے ہیں۔ کھانا کھانے کا کیا طریقہ تھا، پانی پینے کا کیا طریقہ تھا، کپڑے پہننے کا کیا طریقہ تھا، جوتے پہننے کا کیا طریقہ تھا، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا، مسجد جانے کا کیا طریقہ تھا، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ یہ سارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور یہ تمام کام ایسے ہیں جو ہم سب لوگ معمول کے مطابق روزانہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے، سنت سمجھ کے کریں گے، تو ان تمام کاموں کے عوض ہمیں ثواب ملے گا۔ ورنہ اگر ہم سنت کے مطابق نہیں کرتے، یا ہمیں علم ہی نہیں ہے سنت طریقہ کیسے ہے گھر سے نکلنے کا یا گھر داخل ہونے کا، تو کام تو ہم سب نے پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے نا، کام تو نہیں رک جانا نا۔ اب دیکھیں ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، چاہے وہ کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، سب لوگ 24 گھنٹے موسٹلی ایک ہی کام کرتے ہیں۔ ہر بندہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، جوتے بھی پہنتا ہے، گھر میں بھی داخل ہوتا ہے، گھر سے بھی نکلتا ہے، واش روم بھی جاتا ہے، واش روم سے باہر بھی آتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، سب کچھ تمام لوگ معمول کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان میں اور نان مسلم میں اللہ نے کیا فرق رکھا ہے؟ مسلمان اگر یہ تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو ان کے 24 گھنٹے عبادت میں بدل جاتے ہیں، ان کو ہر کام کے عوض ثواب ملے گا۔ واش روم جانے کا بھی ثواب ملے گا اگر سنت طریقے سے ہم جائیں گے، واش روم سے نکلنے کا بھی ثواب ملے گا اگر ہم سنت طریقے سے نکلیں گے، گھر سے باہر جانے کا بھی ثواب ملے گا اگر ہم سنت طریقے سے نکلیں گے، گھر میں داخل ہونے کا بھی ثواب ملے گا اگر ہم سنت طریقے سے داخل ہوں گے۔ تو ہر جو ہم کام کرتے ہیں نا 24 گھنٹوں میں، ہر کام کے عوض اللہ نے ہمارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے، مگر ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا۔ علم ہوگا تو اللہ کی توفیق سے عمل بھی ہوگا، اور عمل ہوگا تو دو فائدے، نمبر 1 اللہ کی محبت ملے گی، اور نمبر 2 ایسے بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔